میرے محترم بھائیو، آج کے جوان کی جوانی یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر آ جائے۔ آج کے سارے باطل کا وار میں بتا رہا ہوں، سارے باطل کا وار موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، فلم کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، اوریانی کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے اور مختلف قسم کی گندگی کے ذریعے بہت سارے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سارا وار ہے۔ مرد کی آنکھ سے حیا نکل جائے، عورت کے وجود کا کپڑا نکل جائے، بس شیطان کا کام ہو گیا۔ اور شیطانی نمائندے اس پر بڑے دلائل دے رہے ہیں، شیطانی نمائندے اس پر بڑے دلائل دے رہے ہیں کہ عورت آزاد ہونی چاہیے، اور چار دیواری عورت کی توڑی جا رہی۔ عورت کی چار دیواری کیا ہے؟ ایک دیوار ہے اس کا خامن، ایک دیوار ہے اس کا بھائی، ایک دیوار ہے اس کا بیٹا، ایک دیوار ہے اس کا باپ۔ یہ چار دیواری میں عورت ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، لہذا عورت کو باغی کیا جا رہا ہے، بغاوت پہ لایا جا رہا ہے۔ باپ کی ماننا نہیں، خامن کی ماننا نہیں، بیٹے کی اطاعت نہ کر، باپ کی اطاعت نہ کر، خامن کی اطاعت کرنا ذلت، باپ کی اطاعت کرنا ذلت، تو کوئی غلام ہے تو آزاد ہے، لہذا آزاد پن دکھا، آزاد پن دکھا کہ یہ چاروں دیواریں توڑ کے باہر آ، تاکہ باطل کے نرغے میں آئے اور غیر مردوں کا لقمہ بنے، میٹھا نوالا بنے۔ اللہ نے عورت کو چار دیواری دی ہے، ایک طرف بھائی کھڑا ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف خامن کھڑا ہے۔ یہ چار دیواریں ہیں عورت کی، کوئی عورت تک پہنچ نہیں سکتا، باپ آگے آ جائے گا، کوئی عورت تک آئے گا تو بیٹا آگے آئے گا، کوئی عورت تک جانا چاہے گا تو اس کا خامن بیچ میں رکاوٹ ہے، کوئی عورت تک پہنچنا چاہے گا تو اس کا بیٹا بیچ میں رکاوٹ ہے۔ یہ چار رکاوٹیں ہیں۔ آج کا باطل عورت کا ذہن بنا رہا ہے کہ اپنے خامن سے بغاوت کر، اندر سے بغاوت نکلے، عورت خامن کی باغی، عورت باپ کے خلاف، عورت بیٹے کے خلاف، عورت اپنے آپ کو آزاد کہے، تاکہ یہ چار دیواریں ٹوٹیں اور ہمارا لقمہ بنے۔ لہذا یہ کام میں خود کر رہا ہوں کہ اپنی عورتوں کو لا کر گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی دے رہے ہیں، اپنی عورتوں کو لا کر بڑے بڑے ٹچ موبائل دیے جا رہے ہیں۔ عورت کا ٹچ موبائل سے کیا کام؟ رابطے کا ذریعہ ہے موبائل، تو وہ ذریعہ تو آپ خود دے رہے ہو، پھر کل کو کہتے ہیں، شک کر رہے ہیں کہ غیر مردوں سے رابطے ہیں، پتہ چلا جی غیر مردوں سے رابطے ہیں، تو رابطہ تو نے خود دیا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ تیری بیوی امانت دار رہے گی؟ جیسے مرد حسین عورتوں کو دیکھے تو اپنی آنکھ کو پاک نہیں رکھ سکتا، اپنے جذبات کو پاک نہیں رکھ سکتا، عورت حسین مردوں کو دیکھے اپنی آنکھ کو پاک نہیں رکھ سکتی، اپنے دل کو پاک نہیں رکھ سکتی، اپنے جذبات کو پاک نہیں رکھ سکتی۔ دونوں کے لیے حکم ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہا حسین عورتیں نہ دیکھو، عورتوں سے کہا حسین مرد نہ دیکھو۔ برقعے میں بیٹھی عورت، چار دیواری میں بند عورت، اور گھر میں سینما چل رہا ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، گھر میں اسکرین چل رہی ہے، وہ کبھی امریکہ دیکھ رہی، کبھی یورپ دیکھ رہی، کبھی چائنا دیکھ رہی، کبھی آسٹریلیا دیکھ رہی، کبھی ناچ گانے دیکھ رہی، کہیں کہیں محفلوں میں۔ یہ عورت گھر میں نہیں ہے، یہ عورت وہاں بیٹھی، اس کا ذہن تمہارا نہیں رہا، تم نے بیچ دیا۔ عورت کا بچوں کا ذہن نہیں رہا، بیچ دیا۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کی اسکرینیں ہٹاؤ، اپنی عورتوں کو موبائلوں سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری رہے، اگر چاہتے ہو کہ اگلی نسل تمہاری رہے، تو کرنا پڑے۔ لڑائی ہوتی ہے، ہونے دو، منہ بنتا ہے، ہونے دو، ناراضگی ہوتی ہے، ہونے دو، یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ ورنہ عزیز مصر کی طرح بے غیرت رول ہوگا ہمارا، کہ جو بیوی کو دیکھ رہے کہ وہ غیر مردوں کو دیکھ کے خوش ہو رہی اور پھر بھی بے غیرت بنا ہوا۔ یہ بے غیرت عزیز مصر کا رول ہے کہ دیکھ رہے کہ
رہی پھر بھی بے غیرت بناؤ، اس کی غیرت ختم ہو گئی۔ بیٹی اس کی بے پرد ہو کر باہر جائے، میں کہتا ہوں باپ غیرت سے دفن ہو جاتا کہ غیر مرد اس کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر انجوائے کر رہا ہے، خواب سجا رہا ہے۔ یہ بے غیرت باپ ہے، یہ بے غیرت بھائی ہے جس کی بہن بے پرد ہو کر باہر جاتی ہے اور پردہ نہیں، برقع نہیں، پردہ نہیں، اور لوگ اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیا کیا خیال دل میں پار رہے ہیں۔ یہ بھائی غیرت مر چکی، مردہ ہو چکا، یہ بھائی کہلانے کے لائق نہیں۔ آج کے باطل نے یہ کیا کہ اس کو ہمارے رواج اور کلچر بنا دیا کہ تو کلچر ہے، عورت کا بے پردہ باہر جانا، مردوں کا نظروں سے انجوائے کرنا کلچر ہے، تہذیب ہے۔ غیرت کا جنازہ نکل گیا، لہذا باپ نے بھی کمپرومائز کر لیا ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں یہ تو کلچر ہے، اور بھائی بھی کمپرومائز کر چکا، غیرت کا جنازہ نکل گیا، ہاں یہ تو کلچر ہے کہ عورت جائے اور باہر جا کر غیر مردوں سے بات کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے اور ان کے ساتھ آئے جائے۔ نہ باپ کو کوئی اس پر اعتراض، نہ بھائی کو اعتراض، نہ بیٹے کو اعتراض، نہ خاوند کو اعتراض۔ یہ ہے جو باطل چاہتا تھا کہ عورت کی چاروں دیواریں ٹوٹ جائیں، یہ بے غیرت ہو جائیں، عورت کے ہر حرکت پہ بات نہ کریں۔